بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب کیسے اور کیوں شہید کیا گیا؟ کہ اے نوجوان تم لوٹ جاؤ، میں مرحب ہوں، میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑنے والا ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو اس کے السلام علیکم ویورز، میں رسول اپنا پہاڑی جنگت فیصل فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فری پوڈ کاسٹ۔ اس ویڈیو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو بہت سپورٹ کیا، لائک کیا اور شیئر کیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فہد شیخ، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ جی فہد بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بھائی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ بتائیں کہ رمضان کے روزے کیسے چل رہے ہیں اور آپ کی لائف کیسے چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، رمضان کے روزے بھی اچھے جا رہے ہیں اور لائف بھی اللہ کا شکر ہے سعودیہ میں اچھی گزار رہی ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہے 21 رمضان المبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ اس کے حوالے سے یہ ہمیں کچھ بتائیں گے، پورا قصہ بیان کریں گے، واقعہ بیان کریں گے۔ جی سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ 15 ستمبر 601 ہجری میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جی ان کی مطلب پیدائش خانہ کعبہ کے اندر، پیدائش خانہ کعبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جنگ کا واقعہ تھا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، بہت بہادر تھے وہ۔ جی تو ان کی ایک جنگ شیر خدا ان کو کہا گیا، ان کو کہا جاتا ہے۔ جی ان کی ایک جنگ، یہ بھی ہمیں بتائیں کہ شیر خدا کہا کیوں جاتا ہے؟ شیر خدا ان کی ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر کی۔ جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ٹھیک ہے، تو مدینہ میں بہت سے لوگوں پہ ظلم ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کرتے تھے ان میں سے ایک جو قلعہ تھا وہ خیبر کا قلعہ تھا، جی ٹھیک ہے، وہ لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ جنگ خیبر کے لوگوں کو ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو ہر انسان کے ادھر مدینہ منور کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مسلمان تھے، ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی آگے کرتے ہیں، تو کبھی وہ ہمیں بھی موقع دیں تو ہم بھی اپنے زور دکھائیں، اپنی طاقت دکھائیں۔ جی ٹھیک ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت علی نہیں شامل ہوں گے۔ جی تو ان لوگوں کو کے دل میں خیال آیا کہ جب خیبر کی جنگ ہو تو اس میں حضرت علی رضی اللہ نہ ہوں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ ہم کیسے جیت سکتے ہیں، کیونکہ دوسری سائڈ پہ مرحب تھا، ٹھیک ہے، تو مرحب ایک بہادر تھا جو ہزاروں سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ اچھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مطابق چلے گئے ان کی طرف۔ جب وہ راستے میں پہنچے تو ادھر خیبر کے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے۔ جی تو خیبر کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کو بولا کہ تم ہم سے یہ جنگ نہیں جیت سکتے ہو، تو اس کا آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ یہ جنگ 40 دن میں جیتیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، تو وہ جب خیبر کے سامنے پہنچے تو ادھر ڈر کے وہ واپس آ جاتے مرحب کو دیکھ کے۔ جی ایسے ہی 39 دن گزر گئے۔ 40 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40ویں رات کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ان سے مدد مانگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ بنائیں۔ جی اگلے دن 40ویں دن کی صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوگوں سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں درد ہے، دن تھی نہیں۔ تو اس طرح کر کے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے ان کی آنکھوں کے میں لہب دان لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تو ان کو اپنا جھنڈا دے کے بھیجا کہ جاؤ جنگ کرو۔ تو اس طرح پھر دونوں آپس میں مقابلے میں آئے، مرحب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو مرحب نے بولا کہ اے نوجوان تم لوٹ جاؤ، میں مرحب ہوں، میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑنے والا ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو اس کے بدلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اللہ، جس کا نام شیر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ کا شیر کہا ہے، تو میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ پھر دونوں کے بھی درمیان میں مقابلہ ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ہی وار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے پورا خیبر گھبرا گیا اور اس طرح مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب، کیسے اور کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 20 رمضان اور کس نے شہید کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان مبارک فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں گئے۔ وہاں پہ انہوں نے اذان دی،
اذان دیکھنے کے بعد وہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے، فجر کے نفل پڑھنے کے لیے وہ جیسے ہی سجدے میں جھکے تو پیچھے سے عبد الرحمن ابن المعجم وہ آیا اور اس نے آ کے ان کے گردن پہ ضرب لگائی، جس کی وجہ سے ان کا خون سارا کیونکہ وہ تلوار جو سی تھی وہ ساری زہر آلود تھی، ٹھیک ہے، ان کی جو مطلب سارا خون تھا وہ ان کی داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا ان کی زمین پہ آ کے گرا۔ لوگوں نے وہاں پہ شور کے شروع کر دیا، انہوں نے اس کو ڈھونڈا، وہ اس کو ڈھونڈ کے اس کو لے کے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے بولا کہ تم پہلے نماز پڑھاؤ، فجر کی نماز مکمل کراؤ، اس کے بعد باقی بات ہوگی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد وہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام عباس علیہ السلام کو کہا کہ تم مجھے گھر لے جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے بولا کہ اے عباس میرے چاہنے والوں کو بولو کہ تم ادھر ہی رک جاؤ جی۔ تو کسی ایک نے بولا کہ سارے آپ کے چاہنے والے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پہ جو ضرب لگی ہے اس کی خبر میرے آنے جانے سے پہلے ہی میرے گھر والوں پہ پہنچ گئی ہے، تو وہاں پہ میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں تک پہنچے۔ تو وہ سب وہاں پہ رک گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے حجرے میں مبارک میں لے کے گئے، سب برے حال تھا سب لوگوں کا، رو رو کے۔ تو اسی دوران ان کا جو حکیم تھا وہ آئے، انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معائنہ کیا تو وہ چیخ پڑے اور روئے کہ ان کو جو ضرب لگی ہے وہ لگی ہے اس میں زہر تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہرحال حضرت رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو کہا کہ آپ اس کو قتل نہیں کریں گے، اگر میں بچ جاؤں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر میری شہادت مجھے ہو جاتی ہے تو آپ ان کو ایک ہی وار سے قتل کریں گے، اس کے دوبارہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کے جسم کی بے حرمتی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ انہوں نے کہا، حضرت علی نے فرمایا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کسی کے جسم کی مارنے کے بعد اس کے جسم کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ اس پوری دنیا میں سب سے ناپسندیدہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ جب 19واں رمضان گزر گیا تو جب 20 رمضان کی صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے پورے اہل خانہ سے فرمایا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میرے سے تم پوری دنیا کے جنات اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 20 رمضان کی رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں ان کو بولو کہ آگے اپنے مولا کا آخری بار دیدار کر لیں، جی، کیونکہ اس کے بعد میں ان کے بیچ میں نہیں رہوں۔ تو حضرت علی سب لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملنے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو اسے فرمایا کہ جو آپ لوگوں کا آخری سوال ہے وہ آپ لوگ میرے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ روئیں گے کہ بھئی کاش حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے، مولا علی زندہ ہوتے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہوئے۔ تو کسی نے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے جب ان کو زخم لگا زہر کا تو ان کا منہ سارا زرد ہو گیا تھا، تو انہوں نے، کچھ لوگ بہت زیادہ رونے لگے، کچھ نے سوال ان سے پوچھے۔ اس کے بعد جب وہ سب چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت امام حسن سے کہ جاؤ اب جا کے میرا پورے گھر والوں کو بلا کے، تو جس میں حضرت امام حسین بھی تھے، حضرت عباس علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو کہا کہ ان کو نصیحت کی کہ میرے جانے کے بعد اپنے نانا کے کلمہ کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کو بولا کہ میں نے تجھے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو آج سے تیرا جو حسین ہے وہ تیرا مولا ہے، جی، اور تم نے جو وہ کہیں گے تم نے وہ کرنا ہے۔ جی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے، تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت مجھے تمہاری موت کا، مطلب کربلا میں تمہارے ہی لوگ تمہیں 3 دن بھوکا رکھ کے ماریں گے، ان کے بارے میں تمہارے بارے میں بتایا، اور تمہارے مرنے کے بعد میرے جتنی بھی میری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں ہیں ان کو یہ لوگ مطلب سر عام قیدی بنا کے لے کے جائیں گے، ان کی بے حرمتی کریں گے۔ جی، ساتھ وہ رونے بھی لگ گئے۔ تو پھر ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بولا کہ بھئی جب جنازہ لے کے جاؤ گے تو کسی بھی انسان کو اس میں شریک نہیں کرنا، پیچھے سے امام حسن اور امام حسین اٹھائیں گے اور آگے سے حضرت جبرائیل اور حضرت اسرائیل اٹھائیں گے۔ جی۔ تو اسی کے ساتھ جب 21واں رمضان شروع ہوا تو ان کی شہادت ہوگی۔ تو اسی طرح ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کو جب لے کے گئے تو پیچھے سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے اٹھایا، آگے سے حضرت جبرائیل حضرت اسرائیل نے خود بخود مطلب جنازہ اٹھ گیا۔ تو ساتھ ہی ایک اونٹنی نمودار ہوئی جس پہ ان کا جنازہ رکھا گیا اور وہ کوفے سے باہر ان کو لے گئی۔
وہ ایک جگہ پہ جا کے رکی جس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو پہلے ہی بتا دیا تھا. تو جس جگہ پہ رکی اس کے پاس ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا جس کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اٹھا کے جب دیکھا تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب بنائی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بنائی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے جنازے میں لوگوں کو مطلب شریک کرنے کا نہ شریک کرنے کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو اس ٹائم کے جو مسلمان تھے ظاہر سی بات ہے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ان کی جو میت ہے نا مطلب جو ان کی جسم کے پارٹ ہے ان کو مطلب کاٹ کے بے حرمتی نہ کرے اس وجہ سے ان کو خفیہ رکھا گیا. تو صرف ان کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بات. جی یہ تھے ویورز فہد شیخ اور جنہوں نے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بتایا, جنگ کا واقعہ بتایا. جی فہد بھائی آپ کا بہت شکریہ.